العالمين. الحمد لله الواحد الموجود، الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، والقدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، لا خالق ولا مالك إلا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الرسل محمد أطيب الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال تعالى في موضع آخر: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، 4-5 اعلان کرنے ہیں اور اس بات کی امید کرتے ہوئے کرنے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے. بلکہ میں گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کے جیب میں قلم کاغذ ہو وہ ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں. سب سے پہلی بات، آج پہلی لیلۃ القدر ہونے کے امکانات ہیں، 21ویں رات ہے اور ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 21 سے لے کر 29ویں رات تک، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں تاک راتوں میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. آج پہلی رات ہے تو آج سے ہی ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا شروع کریں گے اور اس کے لیے خاص طور پر اس رات میں کوئی اضافی عمل کرنے کی نیت کر لیں. اضافی مطلب جو کام ہم لوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا پلس کر کے ہم عبادت کریں گے. کچھ نوافل ہم زیادہ پڑھ لیں گے، تلاوت قرآن کی کچھ ہم زیادہ کر لیں گے، تسبیحات کی کچھ پابندی رات میں کر لیں گے، واٹس ایپ نہیں دیکھیں گے، باہر چوراہے پہ کھڑے نہیں رہیں گے، اس کے بجائے مسجد میں کھڑے رہیں گے. مسجد میں آ کر ہم بیٹھ جاوے کچھ عبادت نہ کریں تو بھی یہ ثواب سے خالی نہیں ہے. اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے. صدقہ 10 راتوں میں روزانہ رات کے وقت کچھ دینے کی ہم نیت کر لیں تاکہ یہ جو بھی عمل ہم کریں گے اگر لیلۃ القدر ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں 1000 مہینے عبادت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس کا سب اہتمام کریں گے. پہلی چیز. دوسری چیز، قرآن کریم ختم ہوا، ہم نے قرآن کریم کو سنا. یہ قرآن کریم کا حق تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سنیں، لیکن سمجھیے کہ ہم نے یہ قرآن کا بالکل ادنا حق ادا کیا، بالکل معمولی درجے کا ادنا سا حق ہم نے ادا کیا. صرف رمضان کے مہینے میں قرآن کو تھوڑا پڑھ لینے سے اور سن لینے سے اس کا حق بالکل ادا نہیں ہوتا ہے. یہ دستور العمل ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کیا ہے. صرف رمضان میں تھوڑی دیر قرآن کریم کے لیے نکال لینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ پورے سال قائم رکھیں گے.
सब पक्का वादा करते हैं मस्जिद में बैठकर इंशाअल्लाह। और कायम रखने का क्या तरीका है? कुरान करीम के साथ पूरे साल अपना ताल्लुक कायम रखने का मतलब क्या है, क्या तरीका है, ये किस तरीके से करते हैं? हम एक डेडलाइन बनाए पूरे साल की कि हम रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक कितना कुरान पढ़ेंगे। अभी से ये तय कर ले, अभी जो पर्ची है या घर पे जाकर हर आदमी ये लिख ले कि मैं इस रमजान से आइंदा रमजान तक कितना कुरान पढ़ूंगा। 1 सफा रोज आना पड़ेगा, 2 सफा पड़ेगा, 3 सफा पड़ेगा, पाव पारा पड़ेगा, आधा पारा पड़ेगा, जितना भी पड़ेगा उसकी नियत कर ले और अभी से पक्का फैसला करे। आज रात अल्लाह से मांग ले कि अल्लाह मैंने कुरान करीम को पूरे साल पढ़ने का इरादा किया है, उस पर मुझे मुआज़बत अता फरमा, उस पर मुझे दवाम अता फरमा और उसके लिए मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। ये काम करने का है, इस वजह से इसका बहुत एहतमाम करें। जिसको नहीं आता है कुरान पढ़ना वो इस बात का पक्का इरादा करे कि इस रमजान से आइंदा रमजान तक मैं कुरान करीम पढ़ना सीख लूंगा, किसी भी हालत में सीख लूंगा। जिसको आता है वो मजीद पढ़ने की तौफीक, मजीद पढ़ने की अल्लाह से तौफीक मांगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ूं। जिसको बहुत अच्छा आता है वो 1-2 सूरतों का तर्जमा, उसका मतलब किसी आलिम के पास जाकर सीखने और समझने की कोशिश करें। ये कुरान करीम का हक है जो हमें पूरे साल करना है, सिर्फ रमजान में नहीं। और आज से पक्का इरादा करें। आज ये बयान नहीं हो रहा है, हम लोग किसी काम को करने की नियत और इरादा करने के लिए बैठे। और इरादा जानते हैं इरादा किसको कहते हैं? इरादा कहते हैं कि ऐसा अज़्म किसी चीज के बारे में आदमी करे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अज़्म उसका टूटने ना पाए। हज़रत अली फरमाते अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्लिल अज़ाइम, मैंने रब को पहचाना इरादों को टूटता हुआ देखकर। क्या मतलब इसका? कि इरादा तो दुनिया में एक ऐसी चीज होती है कि कुछ भी हो जाए इरादा टूटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इरादे कभी कभी टूट जाते हैं क्योंकि उसको तोड़ने वाली एक जात मौजूद है और वो अल्लाह की जात है। यानी अल्लाह की मर्जी के बगैर वो इरादा टूटने ही ना पाए, ऐसा मजबूत इरादा करके बैठे। तो सबसे पहली बात, कुरान करीम के बारे में आपने सबने इरादा कर लिया इंशाअल्लाह। जिसको नहीं आता है वो सीखेगा और जिसको आता है वो कितना पढ़ेगा आइंदा रमजान तक, इसका अभी से नोट डाउन करें। देखिए, हम इरादा करना हमारा काम। हम जिस चीज का इरादा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसी के मुताबिक फैसले करेगा। तो आज से इंशाल्लाह ये कुरान के बारे में सब पक्का इरादा करते हैं। दूसरी चीज, ये मस्जिद भरी हुई नजर आ रही है नजर, माशाल्लाह अच्छा लगता है, मस्जिद भरी हुई नजर आती है। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसको भी अच्छा लगता है जब नमाजी उसके अंदर आते हैं। लेकिन ये सिर्फ रमजान के 1 महीने में ऐसी दिखती है ना। रमजान के सिर्फ 1 ही महीने में ये मस्जिद ऐसी भरी हुई, बाकी पूरे साल की कौन फिक्र करेगा? बाकी पूरे साल को मस्जिद में इस तरीके से आबादी रहे, इसकी कौन फिक्र करेगा? हम सिर्फ रमजानी मुसलमान हैं, सिर्फ रमजान में ही हमारे अंदर इस्लाम पैदा हो जाता है, इस्लाम जाग जाता है, हमारे अंदर रमजान के बाद कहाँ चले जाता है? सिर्फ रमजान के हद तक हम ईमान वाले हैं, रमजान के हद तक हम मुसलमान हैं। रमजान के बाद मस्जिदें क्यों हैरान हो जाती है? मस्जिदें क्यों नमाजियों को तलाश करती है कि कहाँ गए नमाजी जो सफों में आने के लिए लड़ते थे, अजान से पहले मस्जिदों में आ जाते थे? ये तो पूरे साल की तरतीब होनी चाहिए, सिर्फ रमजान में हम इसका एहतमाम क्यों करते हैं? और देखिए, हम रमजान में एहतमाम करते हैं तो अल्लाह आसान करता है। पूरे साल अगर इसका एहतमाम करेंगे तो अल्लाह पूरे साल के लिए आसान करेगा। ऐसा नहीं है कि रमजान के लिए ही सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक है, पूरे साल तक है। तो इस बात की फिक्र कर ले कि इंशाअल्लाह हम पूरे साल मस्जिदों को इसी तरीके से आबाद रखेंगे। ये क्या तरीका है, इसका क्या तरीका है, कैसे करेंगे?
ہر چیز کے لیے ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، دھندا کیسے بڑھ جائے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری کیسے ہو جائے، الگ میں ایک پلاٹ ہے تو دوسرا پلاٹ کیسے ہو جائے، ہر چیز کی ہم پلاننگ کرتے ہیں۔ مسجد میں نمازی بڑھ جائے، اس کی پلاننگ کون کرے گا؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کا ایک طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو مواخات قائم کی اللہ کے رسول نے مہاجرین اور انصار کے درمیان کہ بھائی ایک مہاجر جس کا گھر نہیں ہے جو مکہ میں چھوڑ کر آیا، انصار اس کو پناہ دے گا، اس کے گھر میں وہ رہے گا اور اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوگا۔ یہ صرف کاروباری اعتبار سے شرکت نہیں تھی بلکہ دینی اعتبار سے بھی شرکت تھی، بھائی چارگی تھی اور مواخات تھا کہ ایک انصار مہاجر کے دین کی بھی فکر کرے گا اور مہاجر انصار کے دین کی بھی فکر کرے گا۔ تو یہاں بیٹھا ہوا مجمع اس بات کی فکر کر لے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے، میں اپنی طاقت کے مطابق جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے میری نظر میں اس کو نمازی بنانے کی فکر کروں گا۔ آسان ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ایک آدمی کی فکر کر لے کہ بھائی میں اس کو فجر میں بھی بلاؤں گا، ظہر میں بھی بلاؤں گا، عصر میں بھی بلاؤں گا، مغرب اور عشاء سب نمازوں میں میں اس کو بلاؤں گا اور میں اس کا اہتمام کروں گا کہ یہ آدمی 5 وقت کی نماز میں پہنچتا ہے کہ نہیں، اس کی پوری فکر کروں گا۔ آسان ہے؟ اس سے 2 فائدے ہوں گے، وہ آدمی نمازی بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نمازی بنا دے گا، اور ہماری نماز کی فکروں کی وجہ سے روزیوں میں برکت ہو جائے گی، گھر کی مصیبتیں دور ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائے گی اور غیبی مدد اس طریقے سے اترے گی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے وہ ڈائری میں ایک ڈائری بنا لیجئے، پہلے قرآن کے بارے میں، دوسری چیز یہ نماز کے بارے میں لکھ لے کہ میں پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، پہلے گھر والوں کی فکر کر لے کہ بھائی میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہے نا، اس کے بعد باہر کی فکر کرنا شروع کرے۔ اگر گھر میں ہے تو پہلے گھر والوں کی محنت کرے کہ 100%، اور گھر والوں پر نماز کی محنت کرنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ فوراً دوسرے دن سے سختی سے کام نہ کرے، پیار اور محبت سے ان کو ترغیب دے اور ترغیب سے نماز کی طرف بلائے۔ دین کے کام میں سختی نہیں ہے، دین کے کام میں محبت سے لوگوں کو ترغیب دے کر نماز کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو مار کر مسلمان نہیں بنانا ہے، پیار سے محبت سے اس کو نمازی بنانا ہے۔ تو یہ دوسری چیز سمجھ میں آ گئی سب کو؟ سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے دوست کو جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے رشتہ دار کو، اپنے گھر والوں کو ٹارگیٹ کر لے کہ بھائی یہ میں اس آدمی کی فکر کروں گا، نام لکھ کر۔ اور دیکھیے آج اگر آپ نے یہ نام لکھ لیا، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات میں آپ نے یہ بڑے بڑے کام کر لیے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ آج سے اگر آپ نے یہ ٹارگیٹ بنا لیا قرآن کا، یہ نماز کا، 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ انشاءاللہ مسجدیں بھری رہے گی، پوری رمضان کے بعد بھی بھری رہے گی انشاءاللہ۔ ہمیں خود اس کی فکر کرنا ہے۔ دوسری چیز مسجد کے تعلق سے، ساؤتھ میں ابھی ایک موومنٹ چلی ہے جس کو مسجد 1 موومنٹ کا نام دیا ہے، میں بھی اس میں کسی اعتبار سے تھوڑا بہت شریک ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مسجد جو ہے اس بات کی ذمہ دار ہو جاتی ہے کہ اس کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں، جس طریقے سے میں نے نماز کی بات کی، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار کرسی کا کام، کوئی غریب ہے تو اس کی غربت دور کیسے ہو، اس کی مدد کیسے ہو، کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے اور کوئی یتیم بچے ہے، تو مسجد اپنے محلے کی فکر کر لے۔ اور دوسرا کام، محلہ اپنے مسجد کی فکر کرے، ہر محلہ اپنے مسجد کی فکر کرے اور مسجد محلے والوں کی فکر کرے۔ یہ آسان کام ہے۔ دیکھیے ہر مسجد میں اب الحمدللہ مسجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اکثر مساجد میں اب مدارس مکاتب بھی چلتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، مؤذنین ہوتے ہیں، سب لوگوں کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹرسٹ ہوتا ہے، ٹرسٹی ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اگر مسجد کے مصلی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد میں ہونے والے ہر چھوٹے بڑے کام کا ہم حصہ بنیں۔ جماعتیں آتی ہے تو کسی ایک فرد کی ہمیشہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جماعت کو دعوت کرا دے، ہم بھی اس میں حصہ لیں۔ مدرسہ چل رہا ہے تو اس مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہے دینیات کا مدرسہ 12 سال سے چل رہا ہے،
400 بچے یہاں سے ناظرہ قرآن ختم کر کے نکل چکے ہیں, 50 بچے یہاں سے حافظ ہو کر نکل چکے ہیں, اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک دعا کا پروگرام ہونے والا ہے جس میں 10 بچے اور حافظ ہونے والے ہیں. بھاؤ نگر کے 20 جگہ پر دینیات میں پڑھنے والے بچے تراویح پڑھا رہے ہیں, جس میں سے 14 مسجدیں ہیں جس میں نماز پڑھا رہے, تراویح پڑھا رہے, اور 6 جگہ ایسی ہے جہاں پر گھروں میں دینیات کے بچے نماز پڑھا رہے ہیں. کیا یہ ہمارے ایک شہر کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ وہ مسجدیں جہاں پر آج تک دوسرے اسٹیٹس کے بچے آتے تھے, باہر کے مدارس سے حفاظ کو بلانا پڑتا تھا کہ آؤ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھاؤ, آج وہاں ان مسجدوں میں, ان مسلوں میں ہمارے گھر کے بچے کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس ادارے کی فکر کون کرے گا؟ 20 آدمی کا سٹاف ہے, ضرورتیں بڑھتی رہتی ہے, مہنگائی بڑھتی رہتی ہے, ہر آدمی اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے گھر کا خرچہ لاسٹ مہینے سے اس مہینے بڑھ گیا ہے, تو علماء کے گھر کا خرچہ نہیں بڑھتا ہوگا. یہ سب چیزیں بتانے جانی پڑتی ہے. اپنے گھروں کے بارے میں ہم فکر کر لیتے ہیں, اور علماء کے گھر جن گھروں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں دین پیدا ہوتا ہے, ہمارے بچے حفاظ بنتے ہیں, قرآن کریم کو یاد کرنے والے بنتے ہیں, ان کے گھروں کی کون فکر کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری, محلے والوں کی ذمہ داری ہے, محلے میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی فکر کرے, اس کے امام کی فکر کرے, اس کے مؤذن کی فکر کرے, اس میں پڑھانے والے علماء کی اور معلمات کی جو بھی ہے سب کی فکر کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم جا جا کر بولے اور آپ کی آنکھیں کھلے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں خود آگے بڑھ کر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے, اور اس محلے کی مسجد میں یہاں رہنے والا ہر آدمی, یہاں نماز پڑھنے والا ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کی پوری ضرورت ہم پوری کریں گے انشاءاللہ. یہ تیسری چیز, مسجد کے اعتبار سے فکر کریں, نماز کے اعتبار سے فکر کریں, قرآن کے اعتبار سے ہم فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 3 چیزوں کے اوپر اگر ہم فکر کریں گے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. چوتھی اہم بات, ملک کے حالات. آج ہمارے سامنے ملک کے حالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں مسلمانوں پر قومیں اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی جس طریقے سے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارا رب کل بھی تھا, وہ ہمارا رب آج بھی ہے, اور قیامت تک وہ ہمارا رب ہے. اور رب کا مطلب رب, لفظ را با, رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے وہ ذات جو ضرورت کے مطابق ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ رب کا مطلب ہے, جو ضرورت کے مطابق ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ ہے رب کا مطلب. وہ ہمارا رب ہے, ہماری تمام ضرورتوں سے وہ واقف ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے, لیکن ہاں جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو ہم پر ظلم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام ہیں. تمہارے جیسے اعمال اوپر جائیں گے اسی کے مطابق فیصلے نیچے اتریں گے. 2 چیز, اعمال کی درستگی. ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے. رمضان میں کتنا آسان ہو جاتا ہے, سب چیزیں کتنی آسان ہو جاتی ہیں. کیوں؟ نفس پر آدمی کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ مشق کروانے کے لیے آتا ہے کہ حلال چیزوں سے بھی تم کو رکایا گیا تاکہ سال بھر حرام سے رکنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ پوز کے لیے آیا ہے. پوز بٹن سمجھتے ہیں؟ پوز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر بعد میں واپس پلے ہو گیا. تو یہ پوز نہیں ہے, یہ فل اسٹاپ ہے.
رمضان کے مہینے میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے غلط کام سے، وہ تمام چیزیں ہمیں صرف رمضان کے مہینے کے لیے روکنی نہیں ہے، اس کو زندگی سے ختم کرنی ہے، اس کو زندگی سے ختم کرنی ہے۔ ابھی واٹس ایپ کے اوپر ایک جوک چلا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اچھی چیزیں تو دیکھتے ہی ہوں گے آپ واٹس ایپ کے اوپر۔ ایک کچھ لوگ بیٹھے تھے، مذہبی حلقہ تھا، دوسرے مذہب کے بھی لوگ بیٹھے تھے اور مسلمان بھی بیٹھے تھے۔ مسلمان کہنے لگا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے بڑی مشقت والا مہینہ ہے، کھانے پینے سے تو رکنا ہی پڑتا ہے لیکن اور بھی بہت ساری چیزوں سے رکنا پڑتا ہے۔ تو وہ دوسرے مذہب کا ایک آدمی بیٹھا تھا کہ اور کون سی چیز سے رکنا پڑتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہم کو جھوٹ بولنے سے رکنا پڑتا ہے، نظر کی حفاظت ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے، غلط کام کرنے سے رکنا پڑتا ہے، حرام سے ہم لوگوں کو بچنا پڑتا ہے، اور اس نے لمبی بڑی فہرست بتائی۔ تو سامنے جو دوسرے مذہب کا آدمی بیٹھا تھا وہ کہنے لگا اچھا، بہت اچھا ہے یار، تم لوگوں کو تو بہت اچھا ہے، مسلمانوں کو تو بہت اچھا ہے۔ تو بولے کیا اچھا ہے؟ یہ مشکل کام ہے، اچھا کیسے ہے؟ تو بولے تم یہ جو چیزیں بتا رہے ہو نا، ہم لوگ کو تو پورا سال کس سے رکنا پڑتا ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سب کام صرف رمضان میں نہیں کرتے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو پورا سال یہ سب کام نہیں کرتے، جھوٹ ہم پورے سال نہیں بولتے، بد نظری، بد گناہی، بد گوئی ہم پورے سال نہیں کرتے۔ ہمارے لیے یہ سب چیزوں کا رکنا ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، پورے سال کے لیے ہوتا ہے، یعنی پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں یہ کام پورے سال کرنا ہے، یہ گناہ کے کاموں سے بچنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، یہ کام ہمیں پورے سال کرنا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اس کی فکریں کریں ہم۔ ایک چیز ہمارا اعمال، ہمارے اعمال درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اعمال درست نہیں ہوں گے تو مسائل بگڑتے چلے جائیں گے، بگڑتے چلے جائیں گے، اس حد تک بگڑیں گے کہ پھر اس کا سلجھنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری چیز اسباب کو اختیار کرنا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسباب میں ابھی جو موجودہ حالات ہے، ان حالات میں سب سے بڑا سبب جتنے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان تمام مسائل کا ڈائریکٹ تعلق ایجوکیشن اور تعلیم سے، تعلیم اور ایجوکیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جتنے مسائل آ رہے ہیں، جیسے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو مسائل آ رہے ہیں، ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ٹھیک ہے، NRC کا مسئلہ آیا، CA کا مسئلہ جو آیا، پھر نیو ایجوکیشن پالیسی ابھی امپلیمنٹ ہونے والی ہے، پھر کرناٹک میں جو حجاب کا مسئلہ آیا، ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب نے حجاب اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کا اعلان کیا، لاؤڈ اسپیکر مسجدوں سے نکال دیں گے، اذان نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں۔ ایک بات بہت بنیادی، میں 5-10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، بہت بنیادی بات آپ سمجھیے کہ کسی بھی ملک میں پہلے تعلیمی تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد سیاسی تبدیلی آتی ہے۔ پہلے ایجوکیشنل چینجز آتے ہیں، اس کے بعد پولیٹیکل چینجز آتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترکی کا نام آپ نے سنا؟ ترکی وہ ملک ہے جہاں پر 600 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، 92% مسلمان ترکی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 1838 میں US میں کچھ مشنری کام کرنے والے لوگ، مشنری عیسائی مذہب کے وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنی زندگی مذہب کے لیے وقف کر لیتے ہیں، فار دا سیک آف جیسس۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب مانتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، چلے 4 مہینے نہیں، زندگیاں وقف کر دیتے ہو۔ تو 1838 میں عیسائی مشنری کے کچھ لوگوں نے فکر کی کہ وہ ملک جہاں پر ہماری آبادی کم ہے وہاں جا کر محنت کرنی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے ترکی جانے کا ارادہ کیا، جس میں ایک آدمی ان کو لیڈ کر رہا تھا، جس کا نام تھا ہیملن سائرس۔ اب گوگل پہ جا کر سرچ کریے ہیملن سائرس۔ وہ وہاں پر پہنچا اور وہ اس دھن میں لگ گیا کہ کس طریقے سے اس ملک میں ہماری مذہبی اعتبار سے بڑھوتری ہو جائے۔ فکر کرنے لگا، جنون، کسی کام کو کرنے کے لیے جب تک جنون کے حد تک کا پاگل پر نہیں ہوگا وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ جنون اس کے اوپر طاری ہو گیا کہ میں اس ملک میں اپنے مذہب کو پھیلانے کی پوری محنت کروں، اور موقع کی تلاش کرنے لگا۔
بہت تلاش کیا پھر بعد میں اس کو ایک موقع ہاتھ آیا. اس زمانے میں ترکی کا جو بادشاہ تھا سلطان عبدالحمید ثانی, اور اس زمانے میں 1838 کے آس پاس ٹیلی گرام معلوم پہلے وہ ٹیلی گرام یہاں سے وہاں میسج کرنے کے لیے ٹیلی گرام کا استعمال ہوتا تھا, وہ نیا انٹروڈیوس ہوا تھا مارکیٹ میں, نیا آیا تھا. وہ ٹیلی گرام لے کر پہنچا سلطان عبدالحمید کے پاس, اور اس نے دکھایا کہ بھائی ایک قلعے سے اگر تمہیں دوسرے قلعے تک میسج بھیجنا ہے تو ٹیلی گرام کی مدد سے بہت آسانی کے ساتھ میسج بھیج سکتے ہیں. اس نے دیکھا, پریکٹیکل کر کے بتایا. سلطان عبدالحمید خوش ہو گیا, اس کو بہت اچھی بات ہے, ہمیں یہاں سے وہاں اگر میسج بھیجنا ہے تو قاصد کو بھیجنا پڑتا تھا, گھوڑے دوڑانے پڑتے تھے, اور بہت دنوں کے بعد میسج پہنچتا تھا. یہ تو ٹیلی گرام سے فوراً میسج پہنچ جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے. خوش ہو گیا سلطان عبدالحمید. سلطان عبدالحمید نے خوش ہو کر کہا کہ ہیملنگ تو مانگ, کیا مانگتا ہے, میں تجھ سے بہت خوش ہوں, تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا. تو ہیملنگ اسی موقع کی تلاش میں تھا. اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت, مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ کے ملک میں اسکول بنانے کی پرمیشن چاہیے. اسکول بنانا چاہتا ہوں میں آپ کے ملک میں, مجھے اس کی اجازت دلوا دیجیے. تو بادشاہ بولا بس اسکول اور کچھ نہیں, تو نہیں اسکول بنانے کی مجھے. اب بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی, اسکول بنانے کی اجازت اس کو دے دی. اس نے دیکھا کہ بھائی اسکول بنانے کی اجازت تو مل گئی لیکن پیسے نہیں ہیں, پیسے کہاں سے لاؤں گا اسکول بنانے کے لیے. اس نے دیکھا کہ بھائی مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے. یو ایس میں ایک بہت مالدار آدمی تھا کرسٹوفر رابرٹ, اس نے اس کو خط لکھا, میں ترکی جا کر آیا ہوں اور میں نے اس آدمی سے ملاقات کی ہے جس نے اس خط کو ترکی کی لائبریری میں دیکھا. اتنے جذباتی انداز میں اس ہیملنگ سائرس نے کرسٹوفر رابرٹ کو خط لکھا کہ فوراً اس نے پورے اسکول کا ڈونیشن بھیج دیا کہ تو ترکی میں اسکول بنا. اور پھر اس نے ترکی میں اسکول بنائی جو آج بھی ہیملنگ رابرٹ کے نام سے قائم ہے ترکی میں. اور انہوں نے وہاں پر عیسائی مشنری کی تعلیم دینا شروع کی. تعلیم اتنی اچھی تھی کہ مسلمان بھی متوجہ ہو گئے. مسلمانوں کو تو عادت ہے, کوئی بھی نئی چیز دکھیں گے تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ان کو بھی اچھا لگا کہ بھائی ہمارے بچے بھی اس کے اندر پڑھیں گے, اور پھر ان کے بچے بھی وہاں جانے لگے. اور ان کے بچے جیسے ہی وہاں جانے لگے, ایک عرصہ وہاں پر مسلمانوں کے بچوں نے تعلیم لی, اور وہ تعلیم لینے والے بچوں میں سے ایک آدمی نکلا جس کا نام تھا مصطفیٰ اتاترک کمال پاشا, جس نے لبرل پارٹی ترکی میں قائم کی. اور اس کے بعد 30 سال وہ پریزیڈنٹ بنا, اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد 30 سال کا عرصہ ترکی پر ایسا گزرا کہ ترکی میں جہاں پر 600 سال مسلمانوں کی حکومت کی, نماز پڑھنے کی بھی پابندی, اذان دینے کی بھی پابندی, دین کا کام کرنے کی بھی پابندی, دین کی تعلیم دینے کی بھی پابندی, عورتوں کو حجاب رکھنے کی بھی پابندی, مردوں کو داڑھی رکھنے کی بھی پابندی, ہر اعتبار سے مسلمانوں پر پابندی لگ گئی اس جگہ پر جہاں 600 سال مسلمانوں نے حکومت کی. کیوں؟ ایک اسکول کی وجہ سے, ایک اسکول کی وجہ سے. لیکن قربان جائیے وہاں کچھ نقش بندی اللہ والے موجود تھے, انہوں نے خفیہ طور پر محنت کی اور دیکھا کہ ہماری غلطی کہاں ہوئی. تعلیم میں ہماری غلطی ہوئی. تعلیم کے ہمارے پاس ادارے نہیں تھے. چائنا میں ایک کہاوت ہے کہ اگر ایک آدمی کو اپنا گھر چلانا ہے تو اس کو ایک دکان ڈال لینی چاہیے, اور ایک پورا خاندان چلانا ہے تو اسے ایک فیکٹری ڈال لینی چاہیے, اور اگر نسلوں کو اسے چلانا ہے تو اسے انسٹیٹیوشن اور ادارے قائم کرنے چاہیے. ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس ادارے نہیں تھے, ان کے ادارے کی طرف ہمارے لوگ متوجہ ہوئے, جس کے نتیجے میں آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ اذان اور نماز سے بھی مسلمانوں کو ہاتھ دھونا پڑا. یہ دکھتا بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا نتیجہ پھر بہت بڑا سامنے آتا ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر یہ نقش بندی علماء نے محنت کی, اور علماء نے محنت کرنے کے بعد 1950 میں, دیکھیے 1838 سے یہ سب چالو تھا, 1950 میں پھر عدنان مینڈرس نام کا ایک صدر پی ایم بنا. اس کو جا کر یہ علماء ملے اور کہا کہ بھائی ہمارے ملک کا کیا حال ہے. اس نے پھر اسلامک اسکولوں کو بنانے کی اجازت دی. اس کے بعد 12 سال میں 6000 مسلم مینجمنٹ اسکولز ترکی میں بنی, اور انہی مسلم مینجمنٹ اسکولز میں پڑھنے والا آج کا ترکی کا صدر
رجب طیب اردگان ہے جو اکیلا آدمی عالم اسلام کی طرف سے پورے عالم کفر کو جواب دیتا ہے. یہ ایک سکول اور ایک فکر، اور وہ ایک سکول اور ایک فکر. اب میری صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے. اپنے نسلوں کو غیروں کی اسکول میں بھیجنے سے اعتراض کریے. آج کرناٹک والوں کو اس بات کا احساس ہوا، حالانکہ ساؤتھ جو ہے ہر اعتبار سے ایجوکیشن میں ہم سے بہت آگے ہے، وہاں پر ہماری بہت ساری اسکول ہے، اس کے باوجود ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس ہمارے ادارے بہت کم ہیں. حجاب پہننے سے کس ادارے میں روکا؟ ایسے ادارے میں جو ہمارا نہیں تھا. اگر ہمارے ادارے ہوتے تو ان کو حجاب پہننے سے روکا جاتا. ارے حجاب کی بات جانے دیجئے، ہمارے اداروں میں یہاں کے مسلم یہاں کی جو اسکولز ہیں وہاں پر شلوار پہننے نہیں دیتے، اور ہمارے مسلمان اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالنا فخر سمجھتے جہاں پر شلوار پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے ہمارے بچوں کو، اور جہاں ساڑی پہنا کر بھیجنا پڑتا ہے ہمارے بچوں کو. ایسے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو بھیجنا ہم فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے تو کانوینٹ میں پڑھتے، بھائی انٹرنیشنل بورڈ کی اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، فخر کی بات سمجھتے ہیں. اللہ کے واسطے اپنی آنکھوں کو کھولیے، ورنہ ایک زمانہ آئے گا جس طریقے سے یہ لوگ اسٹیج سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تمہیں عید تک کا وقت ہے، عید کے بعد مسجدوں سے مائک نکال دینا، اس بات کا اعلان کرتے ہیں. یہ لوگ کھڑے ہو کر ایک بار اعلان کریں گے کہ اپنے بچوں کو ہماری اسکولوں سے نکال دیجیے، اور اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ذلت کے ساتھ آج بھی ہم کٹورا لے کر بھیک مانگتے ہیں، ان کے اداروں کے پاس جا کر کھڑے رہتے، لاکھ روپیہ ڈونیشن دیتے کہ ہمارے بچوں کو لے لو. وہ آدمی جو 6 مہینے تک فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، فاطمہ کانوینٹ میں 4 بجے فارم کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے جا کر. اللہ کے واسطے اپنی آنکھوں کو کھولیے. مسائل بہت زیادہ بگڑیں گے، اس سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولیے. اپنے بچوں کو جو دیکھیے عجیب باتیں سامنے آتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری اسکول میں ڈسپلن اور بیہیویئر نہیں ہے، ایک ہی کمیونٹی کے بچے پڑھتے ہیں، ایسا آ کے کہتے ہیں پیرنٹس. اگر مسلمان کے بچے میں ڈسپلن اور بیہیویئر نہیں ہے تو یہ وہ قوم جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، ان کے اندر ڈسپلن اور بیہیویئر ہے، لیکن وہاں نظر نہیں آتا ہے، وہاں بول نہیں سکتے، یہاں بول سکتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر آ کر چڑھ جاتے. یہ بہت تکلیف کے ساتھ اور درد کے ساتھ میں آپ کو بات کہتا ہوں، بہت درد کے ساتھ. لوگ آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب عورتیں نہیں مانتی ہے، کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہی پڑھا، عورتیں نہیں مانتی. یاد رکھنا حضرت آدم کو جنت سے نکالنے والی عورت ہی تھی، عورت کی. وہ عورتوں سے مشورہ لینا ہے، ان کو حاکم نہیں بنانا ہے. اور کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ مردوں سے سوال ہے، عورتوں سے نہیں ہے. وہاں اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکو گے کہ عورتیں نہیں مانی، اسی لیے ہماری نسلیں برباد ہو گئی. وہاں جواب نہیں دے سکیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. پہلے ہمارے پاس مسائل تھے، حالانکہ ان مسائل کو پہلے سامنے آ جانا چاہیے تھا. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آج سے 50 سال پہلے اس بات کا اعلان کر کے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو کنویں کھدوانے اور مسجدیں بنوانے سے زیادہ اپنے عصری تعلیم کے ادارے بنانا ضروری ہے. 50 سال پہلے. لیکن ہم کوئی کام کرنے اٹھتا ہے تو ٹانگ کھینچ لی جاتی ہے، مسائل سامنے آ جاتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں. جو سپورٹ کرتا ہے اس کے بھی مسائل ہو جاتے ہیں. دیکھیے 10 سال سے بھاؤنگر میں اسکول چلا ہے، اور 10 سال کے بعد اس جگہ سے بیٹھ کر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ہمارے بڑوں کی طرف سے ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ اب اگر تم کھل کے اپنی بات نہیں رکھو گے تو یہ سوئی ہوئی قوم ہے، کبھی اٹھے گی نہیں، کبھی اٹھے گی نہیں. اللہ کے واسطے اٹھ جائیے. یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد اس بات کی فکر کرے کہ اس کا بچہ اپنی اسکول میں پڑھے.
اپنی اسکول میں پڑھے. ایسی اسکول میں ہرگز نہ پڑھے جہاں اپنی بچیوں کو حجاب پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, جہاں اپنی بچیوں کو شلوار پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. ایسی اسکولوں میں اپنے بچوں کو ہرگز مت بھیجیے, اللہ کا واسطہ ہے. اگر ہم نے اس کی فکر کرنا شروع نہیں کیا تو مسائل اور بڑھ جائیں گے. یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد, ابھی 350 سے 400 کا مجمع مسجد میں ہے, ہر فرد اس بات کی محنت کرے کہ ہمارے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھے, اپنے دوستوں میں یہ باتیں چلائیں. ہر دادا یہ فکر کرے کہ اس کا پوتا اپنی اسکول میں پڑھے, ہر باپ یہ فکر کرے کہ اس کا بچہ اپنی اسکول میں پڑھے, ہر چاچا اس بات کی فکر کرے کہ اس کا بھتیجا اپنی اسکول میں پڑھے, ہر ماموں اس بات کی فکر کرے کہ اس کا بھانجا اپنی اسکول میں پڑھے. اور عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر دوسری چیزوں میں مانگ لیتے نا بھائی, منا لیتے نا ان کو, اس چیز میں بھی منا لیجیے اللہ کے واسطے. دوسری چیزوں میں جیسے منا لیتے ہیں کہ بھائی 5,000 کا نہیں 2,500 کا, یہ بات تھوڑی تنگی ہے, 2,500 والا ڈریس لے لے, 2 لاکھ کا نہیں 1 لاکھ والا ہار لے لے, شادی میں 5 لاکھ کا نہیں 2.5 لاکھ کا خرچہ کر لے, یہ سمجھا دیتے نا. تو تھوڑا اس معاملے میں بھی اپنی نسلوں کے لیے اپنی عورتوں کو سمجھا دیجیے برائے کر, ورنہ اس وقت کا انتظار کریے کہ ہم ذلت کی وجہ سے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں. یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ, بہت احساس کے ساتھ, بہت درد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات ہے, بہت درد کے ساتھ. اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. الحمدللہ اپنی اسکول پہلے بھی چل رہی تھی, ابھی بھی چل رہی ہے. بہت اچھی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دی, 6 مالے کی بلڈنگ بن رہی ہے, فرسٹ کلاس گراؤنڈ ہے, اور ہر اعتبار سے سب فیسلٹی اب اپنے اسکول میں موجود ہے. اس وجہ سے اب ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عذر کر کے یہ کہہ سکے کہ یہ عذر ہے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو ہمارے اسکولوں میں ڈالیے, تاکہ دیکھیے آخری بات میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر تعلیم آپ کے بچوں کو دیتے ہیں, بہتر سے بہتر. اور یہ تعلیم کے لیے میں دنیا بھر کا خود سفر کرتا ہوں. مہینے میں 15 دن کا میرا سفر ہوتا ہے, مجھے جاننے والے لوگ جانتے ہیں, اور صرف تعلیمی بنیاد پر سفر کرتا ہوں, صرف تعلیمی بنیاد. MFERD ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک نیشنل باڈی ہے جس کے 10 کور کمیٹی ممبر ہیں. میں اکیلا پورے گجرات کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. 3,000 مسلم مینجمنٹ اسکول ایک پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں. بہت سارے ریسرچ ورک ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک ہمارے پاس اسکول کا برابر نظام نہیں تھا, ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے الگ الگ جگہ پر کام کرنا تھا, بھاڑے کی جگہ میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کی سہولت کر دی ہے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی فکریں کریے اور بچوں کو یہاں. میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین مورل ایجوکیشن اور اکیڈمک ایجوکیشن دیتے ہیں, لیکن آپ یہ کہو مجھے کہ مفتی صاحب آپ کی یہ بات غلط ہے کہ ہم آپ کا دعویٰ نہیں مانتے, یہ بات کہو آپ مجھے, تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ میں بالکل تعلیم نہیں دیتا ہوں, لیکن آخری بات سن لیجیے, اگر میں تعلیم نہ بھی دوں, حالانکہ میں دے رہا ہوں, لیکن میں تعلیم نہ بھی دوں اور صرف اس بات کا دعویٰ کروں کہ میں آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی محنت کرتا ہوں, تو یہ سستا سودا ہے, یہ سستا سودا ہے. اور یہ آخری بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں, اس مبارک مجلس میں, ختم قرآن کے موقع پر ہمیں یہ بات سمجھا دے. اور یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد آج یہ نیت کر کے اٹھے, جو چیزیں میں نے یہاں پر بتلائی, سب سے پہلے قرآن کریم کی محنت, دوسرے نمبر پر نماز کی محنت. نماز کی محنت میں ایک چیز کہنا میں یہ بھول گیا کہ جس کی قضا نمازیں باقی ہے, اللہ کے واسطے اپنی اپنی قضا نمازوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو صاحب ترتیب بنا لے, اس کی نیت کر لے اور اس پر کام کرنا شروع کر دے. آج اگر آپ نے ایک نماز قضا کرنے کی نیت سے شروع کر دی, کل آپ کا انتقال ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری قضا نمازیں انشاءاللہ معاف کر دے گا, کیونکہ کام شروع کر دیا تھا. یہ قضا نماز پڑھنے کی آج سے نیت کر لے, نمازوں کی پابندی کرنے کی نیت کرے, مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں کرے, مسجدوں میں جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنے کی فکر کرے, مدرسے کی فکر کرے, علماء کی فکر کرے, اور آخری بات اپنے بچوں کی فکر کرے, آئندہ آنے والی نسلوں کو ارتداد سے بچائے, کفر کے دہانے تک پہنچنے سے ان کو بچائے, اور اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں بھرتی کرنے کی فکر کرے. سب کریں گے انشاءاللہ.
کچھ باتیں کڑوی اور تیکھی میں نے کہی، اگر آپ حضرات کو بری لگی ہو تو معاف کرنا، لیکن یہ ذمہ داری تھی، ایک درد تھا اور میرے اوپر ایک بوجھ تھا جو میں نے اتار دیا۔ اب میں نے اپنا میسج، میرا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ میں اللہ کے دربار میں اس بات کو کہنے کے لیے اس لائق ہو گیا کہ میں نے اللہ اپنا کام کیا تھا، میں نے اپنا جان، مال، وقت، پیسہ سب کچھ لگایا اور پھر لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ سب کرنے کے بعد 10 سال کے بعد میں آپ کو اسکول کی دعوت دے رہا ہوں، 10 سال سے اسکول چلا رہا ہوں، میں نے اپنا سب کام کرنے کے بعد آپ تک یہ پیغام پہنچایا۔ اب یہ پیغام آپ یہاں سے کیسے لے کر